السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، غیر حاضری کی وجہ آپ سب جانتے ہیں۔ میری الرجی، میری چھوٹی سی بیماری تھوڑی سی طوالت اختیار کر گئی ہے، جس کی وجہ سے حاضری نہیں لگوا رہا۔ لیکن آپ لوگوں نے جو کالز کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں اور میسیجز کیے ہیں کہ نہیں آپ آئیں اور ویڈیو بنائیں، تو آج ہمت کر کے میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضری ضرور لگواؤں۔ دوستو، یہ بیماری بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ بیماری ہمیں زندگی کا اور یہ جو ہماری سانسوں کا تسلسل ہے، اس کا احساس دلواتی ہے کہ ہم زندہ ہیں الحمدللہ۔ اور بیماری نے ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی بہت جلد بالکل صحت یاب ہو جاؤں گا۔ ابھی میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ دوستو، ایک بار میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، ماشاءاللہ اب تو 17-18 سال کا، عیسیٰ، جب یہ چھوٹا ہوا کرتا تھا تو اس کو 105 بخار ہو جایا کرتا تھا اور اس کو فٹس پڑتے تھے۔ تو ایسے وقت میں ہم گھبرا جایا کرتے تھے، تو میں جب بھی ہاسپٹل اس کو لے کے جاتا تھا تو بابا جی اشفاق صاحب کو کال کیا کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ دعا کریں۔ تو ایک دن میں نے اشفاق صاحب کو کال کی، عیسیٰ ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں، تو میں نے کہا بابا جی وہ عیسیٰ کو پھر 105 بخار ہو گیا۔ کہتے چل اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تو شکر ادا کر۔ میں بڑا حیران ہوا اور مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جی میرا بیٹا بیمار ہے اور اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ۔ تو دوستو، اس وقت تو مجھے بات نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن آج جب میرا بچہ جوان ہے اور کالج جاتا ہے تو مجھے بابا جی کی وہ والی بات سمجھ آ گئی۔ بابا جی کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب ہم تندرست ہوتے ہیں تب بھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگر چھوٹی سی بیماری آ جائے تب بھی شکر ادا اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری نے چلے جانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سانسوں کا تسلسل برقرار ہوتا ہے۔ دوستو، میرے پاس ایک بڑی اچھی ایک پشاوری چپل ہوا کرتی تھی جو میں نے پشاور سے بنوائی تھی، اور اس دور کے اندر وہ تقریباً 600 روپے کی بنی تھی، آج سے 15 سال پہلے۔ اور اس کی کوالٹی یہ تھی کہ جب میں اس کو پہن کے چلا کرتا تھا تو اس میں سے چوں چوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو ایک بار میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور میں نے وہاں وہ جوتی اتاری، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب میں نکلا مسجد سے تو دوستو میری وہ جوتی چوری ہو گئی تھی۔ میری من پسند جوتی تھی۔ بڑا دل دکھا، بڑا افسوس ہوا، بڑی تلاش کیا، اور دل میں یہ بھی سوچا کہ یا اللہ، میں تیرے پاس سجدہ کرنے کے لیے آیا تھا اور میری جوتی چوری ہو گئی، اور بڑا کوڑا اور ننگے پیر۔ دوستو، جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میرے بالکل عین سامنے ایک شخص ایک ویل چیئر پہ بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ دوستو، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مجھے بڑا احساس ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی۔ میں نے سوچا یار میں تو جا کے جوتی خرید لوں گا، میرے پاس پیر ہیں، لیکن یار اس بندے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ افتخار رفیع، تجھے صبر کے اور شکر کے درجے پہ فائز رہنا ہے۔ بیماری شماری آتی جاتی رہتی ہے، تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں، دھوپ چھاؤں زندگی کا کھیل ہے، اور یہی زندگی ہے جس میں کچھ کھٹا کچھ میٹھا، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی بیماری کبھی تندرستی۔ لیکن ہر صورت، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہماری زندگی باقی ہے، سانس سلامت ہے تو صحت بھی ہو جائے گی۔ تو آج آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر میں آیا، میں نے آپ سے بات کی ہے اور میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور میں آپ تمام سے التماس کروں گا دعا کے لیے کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کیجئے۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ جو دوائی کا ری ایکشن تھا اس سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے، سارے جسم پر ریشز ہو جاتے ہیں اور دانے نکل آتے ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے، اسی کا علاج چل رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جن دوستوں نے مجھ سے فرمائش کی، محبت کا اظہار کیا، ان کی خاطر، ان کی محبت میں
میں پھر آپ کے سامنے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے تسلسل کے ساتھ ویڈیو بناتا رہوں گا، محبتیں بانٹنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کی تکریم کرنے کے عمل کو کبھی رکنے مت دیجیے گا، کیونکہ یہی اچھی قوموں اور اچھے انسانوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔